اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے عہد انتقام بقلم علینا خان۔ یہ ناول میں بھی آج پہلی دفعہ ہی پڑھ رہی ہوں، تو لیٹس سی کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس۔ یہ تھوڑی سی انہوں نے چھوٹی سی سمری دی ہوئی ہے اسٹوری سے پہلے، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کہانی ہے برسوں پہلے کیے عہد کو پورا کرنے والے کی، ملک سے وفاداری کرنے والوں کی، بدلے اور انتقام کی آگ میں جلنے والے کی، محبت کرنے والوں کی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کا آغاز تھا اور کراچی شہر میں کوئٹہ کی طرف سے آنے والی سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ جہاں سب لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں وہ ساحل سمندر کے کنارے کھڑا ماضی میں کھویا تھا۔ کیوں مار رہے ہو؟ جانے دو، مت مارو میرے ماما باپا کو، وہ بچہ روتے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر ان لوگوں پر اس کی چیخ و پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ افندی، تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ ہاں 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 ہاں، ایک آدمی نے بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ بچہ ایک پل کو ان لوگوں کی بات سمجھ کر سہم گیا تھا، مگر ان لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ وہ قریب موجود گھنے درخت پر چڑھ گیا۔ کہاں گیا وہ لڑکا؟ ڈھونڈو اسے، وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جلدی ڈھونڈو اس کو، اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے۔ وہ آدمی غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ ٹن 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 ٹن، موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہیلو، فون اٹھاتے اس نے بولا، مگر دوسری جانب کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ کے بیٹھی تھی۔ آج تو سر نے لگتا ہے قسم کھائی ہوئی تھی کہ سارا چیپٹر پڑھا دینا ہے، اس کی ایک دوست ہانیہ نے کہا۔ شکر ہے کہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، ورنہ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی، اس کی دوسری دوست نے منہ میں لیز رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے موٹی، اس نے اپنی دوست سمین کو ہنستے ہوئے بولا، جو اس وقت کھانے میں مصروف تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے انو، اسے کھانے کے سوا کچھ نہیں آتا، ہنا نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیسی دوستیں ہو تم لوگ، اب میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گی، سمین نے روٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے، میرے بیبی کو برا لگا، ہی ہی ہی، ہانی نے سمین کو بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا، جس پر سمین سمیت ان سب کی ہنسی کینٹین میں گونجی۔ اچھا اب جلدی کرو، میم انم کا لیکچر شروع ہونے والا ہے، انو نے اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ سب کلاس لینے کے لیے اپنی کتابیں اٹھانے لگے۔ ہم آج رات سامان دبئی نہیں بھیج سکتے، ان لوگوں کو ہم پر کڑی نظر ہے، ان لوگوں کی ہم پر کڑی نظر ہے، آدمی نے اپنے ساتھ موجود دوسرے آدمی سے کہا۔ مگر سرکار شیخ کو تو آپ نے آج رات کا بولا تھا، اس آدمی نے ڈرتے ڈرتے اپنے سرکار کو کہا، جو غصے میں ادھر ادھر کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ شیخ سے میں بات کر لوں گا، تم جا کے اپنا کام کرو، اس کے سرکار نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اس سے بولو جلدی یہاں پہنچے، میجر جنرل نے اپنے سامنے کھڑے کمانڈر حذیفہ سے کہا۔ سر، میں نے اسے فون کر دیا ہے اور ساری صورتحال سے بھی آگاہی دے دی ہے، کمانڈر حذیفہ نے جنرل کو بتایا، اور وہ دونوں بیسمنٹ میں موجود میٹنگ روم کی جانب چل پڑے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر جنرل نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ فوجی وردی میں کھڑا تھا۔ اس کی بری آنکھیں لال ہو رہی تھی، ہلکے برے بال بیچ کی مانگ نکال کر سلیقے سے کنگھی کیے، وردی کی ہاف سلیوز ہونے کی وجہ سے اس کے کثرتی بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کی گندمی رنگت پہ یہ خاکی وردی بہت جچ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ جنرل کو سلوٹ کیا اور اونچی آواز میں سلام کرتا ہائم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے ہم، ہائم نے اس کے بیٹھتے ہی سرگوشی میں پوچھا۔ کہیں نہیں، فون سنتے ہی فوراً آ گیا۔ اس نے ہائم کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو گویا ہوا۔ اب تو آ گیا ہوں نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کا انداز کافی جھنجھلاہٹ والا تھا۔
عمران اور اس کے آدمی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کی طاق میں ہیں۔ جو سامان ان لوگوں نے کل دبئی بھیجنا تھا وہ نہیں بھیج رہے۔ میجر جنرل حمدان صاحب نے ان کو ارجنٹ میٹنگ کی وجہ بتائی۔ اب ہمیں اس کے اگلے قدم تک بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ جلد ہی سامان دبئی کے لیے روانہ کرے گا۔ جنرل صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن میں اب اور انتظار نہیں کروں گا۔ اس شخص کو اس کے انجام تک میں خود پہنچاؤں گا۔ جنرل کی بات سن کر وہ ایک دم تپش سے بولا تھا۔ سب نے اسے دیکھا جو اچانک غصے میں بولا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کمانڈر، ہمیں بہت محتاطہ رہ کر یہ کام کرنا ہے۔ اس طرح غصے میں ہمیں صرف نقصان ہوگا۔ جنرل نے اس کو سمجھتے ہوئے کہا جو اپنے غصے میں سب کچھ تباہ کرنے کو تیار تھا۔ اوکے سر۔ جنرل کی بات سن کر اس نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ کھڑکی میں کھڑی آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے وہ کہاں گم تھی۔ ہوا میں خنکی ہونے کی وجہ سے لاہور کی راتیں دن کی بدولت زیادہ ٹھنڈی تھی۔ ہوا سے اس کے بالوں کی لٹیں بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر وہ تو جیسے تاروں برے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو اور ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ اسے یوں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بی جان نے اس کے کمرے میں روشنی دیکھی تو اس کے کمرے میں آ گئی اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر تفتیش سے پوچھا۔ بی جان کی آواز پر وہ چونکی، پھر مڑ کر انہیں دیکھا جو اس کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اس سال بھی وہ نہیں آیا بی جان، اس نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ تم جانتی تو ہو بچپن سے وہ کتنا ضدی ہے۔ جب تک اس کا اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا نہیں ہوگا وہ سکون کا سانس تک نہیں لے گا۔ بی جان نے پری کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ اب تم سو جاؤ اور اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو۔ بی جان نے پری کے اوپر کمبل ڈالا اور لائٹ آف کرتی کمرے سے چلی گئی۔ انفال ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہنا آج چھٹی پر تھی اور ہانیہ اور سمین کو لینے آئے تو وہ چلی گئی۔ ابھی وہ واپس یونی کے اندر جانے لگی تھی کہ ایک گاڑی یونی کے گیٹ پر رکی۔ اس نے حیرانی سے کار میں موجود افراد کو دیکھا۔ اب کیا ایسے ہی منہ کھولے کھڑی رہو گی یا گاڑی میں بیٹھو گی؟ حائم نے انو کو اس طرح شاکڈ ہو کر منہ کھولے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کے بولا، بھائی آپ کب آئے؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ انو نے اس کی گاڑی سے نکلنے پر اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور چلو پیچھے بیٹھو، مباسل کو بھی ڈراپ کرنا ہے۔ حائم نے انفال کے سر پر آہستہ سے چپت لگاتے ہوئے بتایا۔ انفال مباسل کا نام سن کر اپنی بے اختیاری پر کچھ شرمندہ ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ السلام علیکم۔ مباسل نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ حائم نے انفال کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ انفال جو حائم سے باتیں کرتے ہوئے کب سے مباسل کو دیکھ رہی تھی جو ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھائی، کیا فوج کے لوگ مسکراتے نہیں ہیں؟ انفال نے مباسل پر چوٹ کی تھی اور یہ بات وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ انفال کی باتوں کا جواب حائم ہنستے ہوئے ہی دے رہا تھا۔ تمہیں کس نے بولا یہ؟ میں تو کب سے تمہارے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہوں۔ حائم نے اس کے اس طرح اچانک سوال پر چونک کر کہا۔ نہیں، کسی نے نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ انفال نے اس کی بات پر گھبرا کر کہا۔ حائم نے ایک بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر بیکری میں چلا گیا۔ حائم کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنا روڈ کیوں رہتے ہیں؟ مطلب ہر وقت آپ کے چہرے پر اتنی سنجیدگی رہتی ہے؟ بہت ہمت کر کے اس نے اپنے دل میں اٹھتے سوال کو پوچھ ڈالا۔ اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مباسل نے سرد مہری سے کہا۔ کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا۔ ہاں، جواب کچھ سیکنڈ بعد آیا۔ اس کے ہاں کہنے پر انفال کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ رخ موڑ کر وہ باہر بیکری کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے حائم اب کچھ شاپر پکڑے باہر آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری چیزیں۔ حائم نے گاڑی میں بیٹھتے سامان اس کو دیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب اس کا ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجا۔
بیک ویو مرر سے مباسل نے ایک نظر اسے دیکھا جو لیلن کے پرنٹڈ سوٹ میں دوپٹہ گلے میں سٹالر کی طرح لیے ہوئے تھی، سفید رنگت، کھڑی ناک، انابی لب، گھنے کالے بال اور بری آنکھیں جو اس کی بات سن کر اداس نظر آ رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر مرر میں دیکھا، ایک پل کو دونوں بری آنکھیں ملی۔ مباسل نے فوراً اپنی نظروں کا رخ موڑا، نہ جانے وہ ان آنکھوں میں دکھ نہ دیکھ سکا تھا، نہ جانے کیوں وہ ان آنکھوں میں دکھ نہ دیکھ سکا۔ ہمیں ابھی واپس جانا ہے، ہائم نے فون بند کرتے مباسل کو کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بولا۔ انفال کو گھر ڈراپ کر کے وہ واپس چلے گئے۔ یہ سارا سامان آج رات کراچی پورٹ سے دبئی بھیجنا ہے، اور دھیان رہے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں سے بولا۔ سرکار، اگر پھر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو؟ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں پہنچیں گے، آج رات یہ سب دبئی بھیجنا لازمی ہے، ورنہ شیخ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اب تم لوگ دفع ہو اور کام مکمل کرو، جاؤ۔ عمران نے اپنی بات مکمل کرتے آخر میں غصے سے ان آدمیوں کو کہا۔ نوجوانوں، آج کی رات ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ آج ہم اس عمران کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، جنرل نے اپنے سامنے موجود فوجی جوانوں سے کہا۔ کراچی پورٹ سے آج منشیات اور سمگلنگ کا سامان دبئی جائے گا، اور اس سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے تمام جوانوں کو بریف کرتے ہوئے کہا۔ کمانڈو عثمان، ہادی، کامران، آپ لوگ پیچھے سے فوجی جوانوں کے ساتھ حملہ کریں گے۔ مباسل، ہائم، اویس، آپ لوگ آگے سے جائیں گے، اور حذیفہ، عدیل جوانوں کے ساتھ باہر نظر رکھیں گے۔ جنرل حمدان صاحب نے ان کو ان کی پوزیشن کے بارے میں بتایا۔ پاکستان زندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا اور باہر کی طرف بڑھے جہاں ان کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ دادا جان، بس آپ اسے اب واپس بلائیں۔ اتنے سال کوئی کیسے اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ عمیر صاحب کو چائے دینے آئی تھی، انہیں فارغ دیکھ کر اس نے خفگی سے کہا۔ وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا ہو جائے، انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ اب واپس آ جائے۔ کیا ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا وہ؟ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کم از کم وہ ہر مہینے نہ سہی سال میں ایک دو بار آ جائے۔ پریسا کے چہرے پر خفگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا اس سے، انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔ جلدی سب کنٹینر میں لوڈ کرو، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی ایک آدمی کے پاؤں میں لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ہینڈز اپ، سب خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو، ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی۔ ہاں ہاں ہاں، ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ گولی کی آواز گونجی اور اس آدمی کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب چاروں طرف سے گولیوں کی آواز آنے لگی، سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ اب میں شیخ کو کیا جواب دوں کہ کن نکمے آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا جو وہ ان فوجیوں کی نظر سے نہ بچ سکے؟ عمران نے اس زخمی آدمی کو دیکھ کر پھنکارا۔ ان آدمیوں نے سب سمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا، ایک اور آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا جو غصے اور طیش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا، وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ سمین اور ہانی ایک ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور ہنا انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی، جبکہ وہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار، اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہنا کر سوال پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ مباسل، کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور ساتھ وہ بھی تھا، اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اوہ، ان تینوں نے اس کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ پھر تم نے اس سے بات کی؟ سمین نے اسے چھیڑا۔
ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی، واہ بھائی، اچھا، کیا بات ہوئی، کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے، کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کے بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ اس نے کہا ہاں، یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتا اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے ایسا بولا ہو۔ ہینا نے اسے سمجھایا تھا، وہ اپنی دوست کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہینا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ وہ اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اسمگل شدہ مال اور بازیاب کروائے ہوئے بچوں اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ شاباش جوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے، کیونکہ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت جلد وہ دوبارہ سامان بھیجے گا، اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ جنرل نے کہا، انشاءاللہ اس کو ہم اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے کہا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ حائم کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم تو پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو، حائم نے اسے کہا جو سوچوں میں گم تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی، اس نے گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ جب سے تم نے آرمی جوائن کی ہے، تم کوئی 5 یا 6 بار اپنے گھر گئے ہو، اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تم گھر جانا تو دور، فون بھی نہیں کرتے، حائم نے تشویش سے پوچھا۔ میں جب تک اپنے والدین سے کیا ہوا عہد نہ پورا کر لوں گھر نہیں جاؤں گا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کیا ہوا تھا؟ حائم خفگی سے بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف حائم سے دوستی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ حائم کا ہی تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، دادا اور دادی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں 10 سال کا تھا، ہم گاؤں جا رہے تھے، میری بہن مہینہ پہلے ہی دادا کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ گاؤں گھر سے لاہور سے 2-3 گھنٹے دور تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ہوا تھا جب فائرنگ کی آواز آئی اور ہماری گاڑی لڑکھڑائی۔ بابا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکی، وہ سانس لینے کے لیے رکا، نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمائے اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کچھ آدمی ہماری گاڑی کو گھیرے کھڑے تھے، ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھول کے بابا کو باہر نکالا، ہمیں وہ ڈاکو لگے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ماما اور مجھے باہر نکالا۔ تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے میرے بابا کو بولا تھا۔ عمران، جانے دو ہمیں، بابا نے اس آدمی سے کہا۔ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماما بابا کو قتل کر دیا تھا، میرے رونے چیخنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ کے قریب موجود گھنے درخت پر چھپ گیا۔ تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ آدمی عمران تھا جو میرے بابا کی لاش کے قریب بیٹھا بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گیا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ وہ اور اس کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ سامنے سے ایک پولیس موبائل جو وہاں گردش کر رہی تھی پہنچ گئی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ مجھے حوصلہ ہوا اور اپنے بابا ماما کی لاش کے پاس آیا۔ بیٹا، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک پولیس والا میرے پاس آ کے بولا تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس والوں نے مجھ سے گھر کا نمبر مانگا اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی گئی۔ ہمارے گھر کوہرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی، ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اور میری بہن کو دادا اور دادی دوسرے شہر لے گئے۔ میرے دادا اور دادی نے ہم دونوں بہن بھائی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔
ایک بار میں نے دادا سے پوچھا، ماما بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ سب لوگ کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا، بیٹا ہم زندگی جیتے ہیں لیکن صرف مرنے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں ساری عمر نہیں رہتا، ایک دن سب نے جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے علاوہ کسی نہ کسی نیک کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دن میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ اس ظالم انسان سے ضرور لوں گا، تاکہ وہ دوبارہ کسی بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے۔ کیونکہ عمران اپنے سورسز ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا تھا، میں نے اس دن اپنے بابا سے یہ عہد کیا کہ میں ان کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ حائم نے اسے دیکھا، جس کی آواز رند گئی تھی، مگر وہ کمال ضبط سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ مباسل نے اپنی بات ختم کر کے حائم کی طرف دیکھا۔ حائم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کے نمی آ گئی۔ وہ اٹھا اور مباسل کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہیں تمہارا عہد پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ 2 ماہ بعد وہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے، اس نے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا تھا۔ تبھی ایک کیری ڈبہ وہاں آ کر رکا اور چند نقاب پوش آدمی اس میں سے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں؟ ہم، وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی، اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے میں اسے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھولا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتاروں گا، وہ آدمی تیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی آپ دروازہ کھول دے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کے اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی، اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ حائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو اغوا کیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حائم نے غصے کے عالم میں کہا، اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفا سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ ہم آج رات ہی اس کے ہم اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھے ہوئے اور ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تھا اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ بس مسلسل روئی جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے، وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا۔ اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا، بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اب میں بتاؤں گا عمران کیا چیز ہے۔ ہاں 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 ہاں، عمران نے فون بند ہوتے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ اس کی رسی کھینچنی تھی، اللہ کو اس کی رسی کھینچنی تھی۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے، ہادی اور اویس پیچھے کی جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے،
میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دکھا وہ اس کا خون کھلا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے احساسات کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہتے انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال نے تھوڑا جھجک کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی، ہا 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 ہا، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہش مند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا۔ مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا۔ وہ تیش سے بولا تھا، اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ اور جا رہا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے، تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے میں چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہوگے، عمران نے غصے میں پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو دبوچ لیا۔ ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔ اس معصوم کو جانے دو عمران، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے دھاڑا۔ عمران نے جیسے ہی انفال کو اپنے گن کے نشانے پر رکھ کر ٹریگر کو دبانے لگا جب ایک گولی ہوا کو چیرتی اس کے ہاتھ سے پار ہوئی اور اس کے اڈے میں اس کی ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ انفال، جس نے ڈر کے آنکھیں میچی ہوئی تھی، عمران کی چیخ پر ایک دم کھولی۔ وہ اس محافظ کو دیکھا اور اس محافظ کو دیکھا جو اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر عمران کے سینے میں گولیاں اتار چکا تھا۔ گولیوں کی آواز سنتے باقی کمانڈر اور فوجی سپاہی وہاں آ پہنچے۔ حائم کو سامنے دیکھ کر انفال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ اس کو اور اس کے آدمیوں کو گاڑی میں ڈالو اور حائم، آپ ان کو لے کر گھر جائیں۔ جنرل نے پہلے حذیفہ اور کامران کو حکم دیا اور پھر حائم سے بولے، مباسل افندی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ آج اگر یہ پھر بھاگ جاتا تو اسے پکڑنا مشکل تھا۔ پراؤڈ آف یو۔ میجر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کمانڈر، آپ بازو پر ڈریسنگ کروائیں اور آرام کریں، جنرل نے اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر کہا۔ آج اس کا اپنے باپ سے کیا عہد پورا ہوا تھا۔ جس انتقام کی آگ میں وہ جھلس رہا تھا، اب وہ آگ بجھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنا سامان ایک بیگ میں رکھ رہا تھا اور حائم سامنے صوفے پر لیٹا موبائل چلا رہا تھا جب مباسل نے اسے مخاطب کیا۔
انفال اب کیسی ہے؟ اس نے تھوڑا جھجک کے حائم سے انفال کے بارے میں پوچھا، جو اس واقعے کے بعد سے کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی بھی اکثر ڈر جاتی ہے۔ ماما بابا اور ہیرا اسے واپس نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سوال کرنے پر حائم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر انفال کی حالت بتائی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اسے بیٹھ کے کنارے بیٹھتے جیسے لفظوں کا چناؤ کیا۔ ہاں بولو، حائم اس کے انداز پر چونکا۔ میں انفال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے سینے میں دبی سانس ہوا کے حوالے کرتے حائم کو دیکھا۔ حائم کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ حائم کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ اٹھ کر بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ میں گھر والوں اور انفال سے پوچھے بغیر تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حائم نے مشکوک طریقے سے کہا۔ ہاں، ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہی کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہہ کر بیگ بند کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ مسکرایا تھا اور حائم نے دل ہی دل میں اس کے ایسے ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ بی جان، میں کہہ رہی ہوں جب تک وہ نہیں آئے گا آپ ان رشتہ والوں کو ہاں نہیں بولیں گی۔ بی جان اور پریسا صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بی جان کی آواز سن کر اس نے بی جان کو اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر بی جان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دیں۔ تو پھر بی جان آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں بول دے، اس نے پیچھے سے آ کر بی جان کے گرد بازو پھیلا کر شوخی انداز میں کہا۔ شوخی انداز میں کہا۔ بہت مسٹیکس ہیں اس میں بھائی، وہ تو اب مجھے پڑھ پڑھ کے پریکٹس ہوگی اور میں سوچ کے اس کو کر لیتی ہوں صحیح، ادروائز بہت مسٹیکس ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ میں ہی ہوں، میرا بھوت نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پری کو چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اسے دیکھا جو بی جان کے گلے لگے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ تم کتنے بدتمیز ہو مباسل، بندہ سال میں ایک بار گھر آ جائے، نہیں تو ہر ہفتے فون ہی کر لے، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی پرواہ ہے۔ پریسا نے اس کے کان کھینچتے ہوئے تھوڑا غصہ کرتی بولی تو آخر میں آواز رند گئی تو مباسل کو لگا شاید اس نے بہت غلط کیا، کم از کم وہ ہر مہینے فون کر کے اپنی خیر خیریت کی خبر ان کو دیتا رہتا۔ دادا کہاں ہیں؟ آج تو سنڈے ہے، وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ پری کو چپ کراتے اس نے بی جان سے کہا۔ ہاں، مارکیٹ تک گئے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بی جان نے اسے بتاتے ہوئے اس کو فریش ہونے کا بولتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اچھا، اب ناراض تو نہ ہو، اب تو آ گیا ہوں نا، ویسے ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مباسل نے پری کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا۔ کہیں تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ پری کے مشکوک طریقے سے پوچھنے پر مباسل نے کہکا لگایا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر پریسا نے اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ ویکنڈ پر گھر آیا تھا، اس کا ارادہ پہلے انفال سے بات کرنے کا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے تو وہ حیدر صاحب کے کمرے میں آیا۔ ماما پاپا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اجازت لیتے وہ کمرے میں آیا۔ حیدر صاحب بک کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور آسیہ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ حیدر صاحب نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ لوگ مباسل کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو انفال کے سلسلے میں بھیجنا چاہتا ہے۔ حائم نے تمہید باندھ کے بات شروع کی۔ ملا ہوں میں اس سے، کافی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، لیکن انفال کی رائے کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حیدر صاحب نے کہا۔ حائم خود بھی انفال کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب انفال روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ سلام کیا اور پھر حائم سے پوچھا۔ حائم نے اپنی بہن کو دیکھا جو اس واقعے کے بعد کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر میں آیا تو تھا، تم بتاؤ؟ میں دوپہر میں آیا تھا، تم بتاؤ، طبیعت کیسی ہے؟ حائم نے اسے بتاتے ہوئے اس کی طبیعت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، اس نے اپنا سر آسیہ بیگم کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی، حیدر صاحب نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا بولیں۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ کھٹکی تھی، مگر سنبھل کے بولی۔
دیکھو بیٹا، جو ہوا اسے بھول کے اب آگے بڑھو۔ ہم جانتے ہیں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر ماضی میں رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھولنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کے لیے بھی۔ حیدر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جی پاپا، میں کوشش کروں گی کہ سب بھلا کے آگے بڑھوں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مباسل کے گھر والے آنا چاہتے ہیں تمہارے اور مباسل کے رشتے کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر اسے دیکھا جو ان کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس میں خوش ہیں۔ حیدر صاحب نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا اور اٹھ کر اپنے روم میں آ کے اس نے آنسو پر بندہ باندھ توڑتے آنسو کی باڑ کو بہنے دیا۔ عمیر صاحب کے گھر آنے کے بعد ان سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ عمیر صاحب کو بھی اس سے جو شکوے تھے اس نے انہیں دور کر دیا تھا۔ اس نے انہیں عمران کے کھیل اور قتل کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج اپنے والدین سے کیا ہوا عہد پورا ہو گیا تھا اور ان کا مجرم اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں عمیر صاحب اور بی جان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کراچی چلیں۔ مباسل نے بات کرتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا۔ کراچی کیوں جانا ہے؟ بلکہ تم بھی اپنی پوسٹنگ یہاں لاہور میں ہی کروا لو، اب ہم تمہیں اور خود سے دور نہیں کر سکتے۔ بی جان نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا، ارے بی جان، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جانے کو بول رہا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں اور حائم کے گھر انفال کے لیے میرا رشتہ لے کے جائیں۔ اس نے وضاحت دیتے ہوئے آخر میں اصل بات بتائی۔ ہاں ہے؟ یہ حائم اور انفال کون ہے؟ بی جان نے مشکوک طریقے سے پوچھا، جس پر مباسل نے ہنستے ہوئے کہا، حائم میرا دوست ہے اور انفال اس کی بہن۔ مباسل نے وضاحت دی، اوہ اوہ، دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا۔ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ اس لیے یہاں نہیں آتا تھا اور اب بھی صرف اپنے رشتے کی بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ پریسا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں میں کس لیے یہاں نہیں آتا تھا، اور جب سب صحیح ہو گیا ہے تو میں نے اس لیے کہا۔ آپ بھی تو ہر وقت شادی کا کہتے رہتے ہیں، اس نے پری کی بات پر گھبرا کر کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ کب جانا ہے؟ عمیر صاحب نے اس سے کراچی جانے کا پوچھا۔ اگلے ہفتے، مباسل نے بتایا۔ پھر تو بہت کم وقت ہے، خیر کل سے تیاری شروع کرتے ہیں، بہو کے لیے منگنی کی انگوٹھی بھی تو لینی ہے، بی جان نے کہا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انفال حائم کو لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں آ گئی۔ ہاں بولو، آج ہماری گڑیا کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو اس طرح تمہید باندھ رہی ہو؟ حائم نے انفال کو پیار سے بولا، آپ کے دوست نے ہمدردی میں میرا رشتہ مانگا ہے نا؟ وہ بات جو اسے کب سے کھٹک رہی تھی حائم کو بول دی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہمدردی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حائم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رشتے کی بات کو یہ رخ دے گی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا انہیں صرف مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، انفال نے بے رخی سے کہا۔ اسے وہ بات یاد تھی جب اس نے مباسل سے پوچھا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے فوراً انکار کر دیتا، مگر اس کے لہجے میں تمہارے لیے پریشانی اور آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ تم ہمارے لیے کوئی بوجھ تو نہیں ہو۔ حائم کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا جواب دیتی ہو، ویسے بھی اگلے ہفتے وہ اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہا ہے، ان سے مل کر تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ حائم نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا، جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، آپ ماما پاپا کو بتا دیں۔ اس کے رشتے کی حامی سن کر حائم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے آرام کرنے کا بولتے حیدر صاحب کے کمرے میں کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کے اس نے گروپ میں کانفرنس کال کی، جسے اس کی تینوں دوستوں نے پک کی۔ کیا جواب دے کر آئی ہو؟ دیکھو اب تو تمہارے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے تو اب تم پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ ان تینوں کو وہ شام میں ہی مباسل کے رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی، تبھی اس کے کال کرنے پر وہ تینوں شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بولو بھی انو، کیا جواب دے کر آئی ہو؟ انفال کی کچھ نہ بولنے پر ہنا غصے سے بولی، میں نے بھائی اور ماما پاپا کو فیصلے کا حق دے دیا ہے،
اور وہ اگلے ہفتے اپنی فیملی کو ہمارے گھر لا رہے ہیں، انفال نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بتایا۔ تو پھر وہ تینوں انفال کو چھیڑنے میں لگ چکی تھی۔ جمعے کو ہی وہ کراچی پہنچ گئے اور مباسل کے اپارٹمنٹ میں رکے تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، لاؤنج اور اس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ آج وہ سب حیدر صاحب کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر حائم بھی اپنے ماں باپ کو مباسل کے والدین کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مباسل، عمیر صاحب، بی جان اور پری جب حیدر صاحب کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ مباسل بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، جس کی ہاف سلیوز میں سے اس کے کثرتی بازو نظر آ رہے تھے اور بائیں بازو پر گولی کا نشان ابھی بھی موجود تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عمیر صاحب نے بات شروع کی۔ ہم آپ کی بیٹی انفال کا ہاتھ اپنے پوتے مباسل کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ اس کے والدین زندہ ہوتے تو وہ آتے، مگر ان دونوں کے بعد ہم ہی ان دونوں کے والدین ہیں۔ عمیر صاحب نے بغیر تمہید باندھے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی، حائم نے بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے اس بچے کو اتنی ہمت اور حوصلہ دیا اور ان کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ حیدر صاحب نے پہلے افسوس کیا اور پھر مباسل کو شاباش دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آج سے انفال آپ کی بیٹی ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اور سب کو مبارکباد دی۔ آسیہ بیگم، آپ انفال کو لے آئیں۔ حیدر صاحب نے آسیہ بیگم سے کہا تو آسیہ بیگم پری کو بھی اپنے ساتھ انفال کے روم میں لے گئی۔ وہ دونوں انفال کے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں انفال کے ساتھ اس کی تینوں دوستیں بھی موجود تھیں۔ لائٹ پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراق کے ساتھ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کانوں میں سفید موتی والی بالیاں، بال کی فرنٹ چوٹی بنائے، ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میرے بھائی کی پسند اتنی اچھی ہے، پری نے انفال کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا، جس پر انفال کے گال سرخ ہوئے تھے۔ لڑکیوں چلو سب باہر، سب انفال کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے انفال کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ ہنا اور سمین اسے باہر لاؤنج میں لے آئی اور ہانیہ نے مٹھائی لا کے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی۔ مباسل انفال کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظریں انفال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ انفال نے خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مباسل کی نظروں سے نہ جانے کیوں وہ خود میں سمٹی اور نظریں جھکا گئی۔ انفال کو اس کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ آپ اجازت دیں تو ہم منگنی کی انگوٹھی انفال کو پہنا دیں۔ بی جان نے حیدر صاحب اور آسیہ بیگم سے اجازت مانگی تو ان کے ہاں کہنے پر بی جان نے انگوٹھی مباسل کے ہاتھ میں دی، جسے مباسل نے انفال کو پہنایا۔ بہت بہت مبارک ہو، حیدر صاحب نے مباسل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پری کی شادی کے بعد ہی مباسل کی بھی شادی ہو جائے، عمیر صاحب نے کہا۔ اب سے انفال آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں، حیدر صاحب نے عمیر صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم اپنی امانت آپ سے لینے آئیں گے، اور ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ شادی کی تیاری شروع کریں۔ عمیر صاحب نے شادی کی تاریخ بتانے کے بعد کہا۔ انفال اب اپنی دوستوں اور پری کے درمیان بیٹھی تھی، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے اس نے آسیہ بیگم سے اندر جانے کا بولا تو انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جو حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا مگر دھیان انفال پر تھا۔ انفال کے اندر جانے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے۔ آج مہندی تھی، جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ سٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتپاکن طریقے سے ہوا۔ مباسل سفید کرتے پر ہرے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو سٹیج پر بٹھانے کے بعد کچھ دیر بعد انفال کو لایا گیا، جو پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کی ٹخنوں تک آتی فراق کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پہ اچھے سے سیٹ ہوا اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا،
جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنی مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے سٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹوں، چھیڑ خانی اور ہلے گلے میں یہ خوشیوں بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا میں ہر طرف گہما گہمی مچ گئی۔ آج بارات تھی جس کا انتظام بھی حیدر ولا کے وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پارلر جا چکی تھی۔ ماشاءاللہ انو بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو انفال اس کی بات پر بھی جھیپ گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشین نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی، جس پر ہنا اور سمین نے کہکا لگایا۔ بارات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ وہ آج مہرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں خود سے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے سٹیج پر بٹھایا جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ پارلر سے آنے کے بعد انفال کو بھی اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ وہاں کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل افندی، آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے۔ مبارک ہو۔ حائم نے اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب اور عمیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی۔ جب حیدر صاحب اور حائم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ انفال، حیدر، آپ کو مباسل افندی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ لفظ دہرائے۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو لے کر باہر گئے۔ وہ حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنی دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بلڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انفال کے سٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد اور سلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم انفال کی دوستوں نے کی، جس پر مباسل نے منہ مانگی رقم ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی رلا دیا۔ پھر پریسا اور بیوی جان نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجا دیا گیا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جولری اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ایک کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پری پیکر پر پڑی جو دنیا جہاں سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔
ایک اہم فون کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی اور وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا کہ کہیں انفال اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آ کے اسے سوتے دیکھ وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہنے لائٹ آف کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ 12 بجے کو اتنا تو نہیں ٹائم ہو گیا کہ وہ فوراً لیٹ گئی۔ خیر، انتظار کرنا چاہیے، چلیں، اس نے جو کیا وہ کیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پر پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی، جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس کے اس طرح اٹھنے پر چوٹ کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ مباسل نے اس کے بے تکے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے ساتھ درمیانے سائز کا صوفہ تھا۔ دوسری جانب سنگار میز تھی جس کی ایک طرف 2 دروازے تھے، ایک ڈریسنگ روم اور دوسرا باتھ روم۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی، کیونکہ پارلر والی نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس سے اس کے بال کافی الجھ گئے تھے۔ ابھی وہ بال برش کر رہی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو شاید شاور لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کے بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں بہت پیارا لگ رہا ہوں، مباسل نے اس کے اس طرح خود کو دیکھنے پر کہا، جس پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہو رہی ہے، انفال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پاس سے گزرنے لگی جب مباسل نے اس کی کلائی تھامی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، انفال اس کے ہاتھ پکڑنے پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مباسل نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، انفال مسلسل اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ کیوں؟ کسی اور کو چاہتی تھی تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس نے انفال کی بات کاٹ کر غصے میں کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا آپ نے تو مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے۔ انفال کو تو مانو اس بات پر پتنگے ہی لگ گئے۔ تمہیں کس نے کہا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے میں نے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ مباسل اس کی بات پر چونک کر بولا۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے خود اس دن گاڑی میں کہا تھا آپ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ انفال نے اس کو یاد کرواتے ہوئے طنز سے کہا۔ اف انفال، مجھے نہیں معلوم تھا اس دن کی بات کو تم آج تک سینے سے لگائے بیٹھی ہو۔ مباسل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انفال اس بات کو اتنا سیریس لے گی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ انفال نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کر اپنے دل میں کوئی جذبہ پیدا کرو، اور تمہارے دل میں موجود میرے بارے میں جو احساسات تھے میں ان سے بھی واقف تھا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتا کر ان جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی، تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ میں نے کسی ہمدردی کی بنا پر تم سے شادی نہیں کی۔ مباسل نے اسے بازوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا نا، یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ مباسل نے اس کی تھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کے اوپر کیا، جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کے سینے سے لگ کر رونے لگی، جس پر مباسل نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اچھا، اب یہ رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ، مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔
انفال جب فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کل رات تم جب میں آیا تو سو گئی تھی۔ مباسل نے انفال کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہے۔ اور وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو لاہور کی ایک مارکی میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال پیچ رنگ کی میکسی زیب تن کیے ہوئے تھی، جبکہ مباسل نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر انفال کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور کیمرہ مین نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ چند تاروں نے بھی ان کے ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی۔ ختم شدہ۔ تو یہ تھا آج کا ناول عہد انتقام۔ اگر میں اپنی فیڈ بیک یا اپنی رائے دوں تو مجھے کچھ خاص نہیں لگا، کیونکہ بہت ناولس پڑھے ہیں تو یہ کوئی بہت خاص نہیں لگا، بس ٹھیک تھا۔ چلیں جی، بس ٹھیک تھا۔ آپ لوگ بھی اپنی جو نا فیڈ بیک وہ لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور میرے پڑھنے پہ بھی اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینی ہے تو لازمی جو ہے نا آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب جلدی سے ہم کوئی اور ناول دیکھیں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔